مسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے یہ موقع بخشا کہ اس کی آواز اور اس کے کلام کو آپ تک پہنچا سکیں، اور خداوند کے خادم کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور کلیسیا کے لیے شکر گزار ہیں، اور خداوند جو موقع بخشنے پر قادر ہے اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ ہم میرے ساتھ نکالیے یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم خداوند کی تلاوت کریں گے۔ یوئیل کی کتاب 2 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ اور خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، یوئیل نبی کی معرفت لکھا گیا یہ نبوتی کلام، ہم سب اس سے واقف ہیں، اور اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو یہ خدا کی ایک خوبصورت آواز جو ہم تک پہنچتی ہے، اور یہ نبوتی کلام ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے خوبصورت اور افادیت سے بھرپور ہے، اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل جو فتویل کا بیٹا ہے، اور اس کے نام کا مطلب یہوہ خدا ہے، اور اس کتاب کے اندر اس کلام میں ہم یہوہ خدا کو بھرپور اس کی خوبصورت جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اس پیسج کی تلاوت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے اور توبہ کی دعوت دیتا ہے، اور کس طرح خداوند، جس طرح ہم نے گیت بھی گایا کہ وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور اپنے لوگوں کو آواز دیتا ہے، اور اسی طور سے یہاں بھی خداوند کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ واپس آؤ، اپنے پورے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے جو پچھلے چیپٹرز میں ہم دیکھیں کہ خداوند اس پیسج میں اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، جب خدا کے لوگ نافرمانی اور اس کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اس کی محبت کو بھول جاتے تھے، تب اس کے لوگ غلامی کا شکار ہو جاتے تھے۔ اور اسی طور سے خداوند کا جو کلام ہے خداوند کے بندہ پر نازل ہوتا ہے۔ خداوند جو ہے اپنے کلام سے اپنے بندہ کو اپنی روز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح اس کا جو دن ہے، کس طرح خداوند از خود جو ہے وہ عدل و انصاف کا خدا ہے، گناہ سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ خداوند جو ہے وہ کہتا ہے میں خود انتقام لینے پر قادر ہوں کیونکہ میں عدل و انصاف کا خدا ہوں۔ اور اسی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا روز جو ہے، جو ہم اگر اس پچھلے پیسیجز کو دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ اس کا روز ابر سیاہ کی مانند ہے، اور وہ ظلمات کی منظر کشی کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے خداوند جو ہے اس کی فوجیں اور اس کے لشکر جو ہیں کس طرح شولوں کی مانند اور شیروں کی طرح چیرتے اور پھاڑتے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان جو ہے پھر کیا ہی ہے وہ خداوند کے آگے، لیکن یہی وہ خداوند ہے جو لکھا ہے قہر کرنے میں دھیما ہے، یہی وہ خداوند ہے جو محبت سے اپنے لوگوں کو واپس بلاتا ہے، اور کہتا ہے اپنے پورے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ اور جیسے کہ ان کی پہلی جو اس کی ورسز ہیں، خدا کہتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ و زاری اور ماتم کے ساتھ میری طرف رجوع لاؤ۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روزوں کے ان ایام میں ہم روزوں کے بارے میں ان تعلیمات کو اور ان حقائق کو جان رہے ہیں آلریڈی، تو اسی طور سے آج ہم روزہ کے متعلق کچھ وجوہات اور کچھ شک و شبہات کو بھی کلیئر کرتے جائیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ آیا کہ کیوں خداوند یہاں پہ
جب کہتا ہے اپنے لوگوں کو توبہ کے بارے میں، تو خاص طور پہ فرسٹ جو انیشیٹو جو خدا کہتا ہے وہ لیا جائے، وہ کہتا ہے روزہ رکھ کر اور اپنے پورے دل کے ساتھ۔ سو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہلے جس طرح ہم نے پہلے دن سے خدا کے خادم سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہودی جو ان کی رسومات تھی اور کس طرح یہودی لوگ جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے اور کب کب وہ روزہ رکھتے تھے، کن مقاصد کے تحت وہ روزہ رکھتے تھے، اور جن میں بتاتی چلی جاؤں کہ ون آف دا موسٹ جو مین ان کے جو پرپزز تھے جن کے مقاصد کے تحت وہ روزہ رکھتے تھے، سب سے پہلے مصیبت کے دن کے لیے، اور خاص طور پہ جب اکثر اوقات خدا کی ناراضگی کو بحال کرنے کے لیے وہ یہ روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے وہ ایک روحانی عمل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ہی پرہیز نہیں کیا جاتا، بلکہ خود شناسی، توبہ اور خداوند کے قریب ہوا جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسی باؤنڈری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہم جسمانی ضروریات کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہم روحانی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس طرح روزے میں خاص طور پہ اپنی بھوک کو سائڈ پر رکھ کر ہم خدا کی بھوک کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس پیسج میں ہمیں جو پہلا پوائنٹ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ روزہ اٹسیلف یا آپ کا روزہ رکھنا نجات نہیں دے سکتا، بلکہ نجات دینے والے کے قریب کرتا ہے، معافی دینے والے کے قریب کرتا ہے، مخلصی دینے والے کے پاس لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کہتا ہے اپنے لوگوں کو، ہم نے دیکھا یہاں پر بھی کہ وہ کس طرح توبہ کریں، گریہ زاری کریں اور روزہ رکھ کر میرے پاس آئیں، اور خدا کہتا ہے اپنے پورے دل سے روزہ رکھ کر میرے پاس آؤ، یعنی اپنی ضروریات کو، اپنی سوچوں کو پرے رکھ کر خداوند کے نزدیک جاؤ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب ہم خداوند کے حضور گریہ زاری کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ خداوند کے حضور جاتے ہیں تو وہ ٹوٹے برتنوں کو جوڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے خداوند کی قدرت اور اس کا زور جب وہ اپنے لوگوں میں کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں پر بھی سوچ رہی تھی کہ اب اس بات کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا روزہ رکھنا، ہماری گریہ زاری، ہمارا سب کچھ یہ کرنا، ہماری بھوک پیاس کو پری رکھ کر خداوند کے لیے، کیا خداوند کو اس کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود کفیل ہے، وہ قدرت اور حشمت کا خدا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ میرے عزیزو جان رکھے، جب ہم یہ سب کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں سے، ہم ان ڈسٹریکشن سے دور ہو کر اس وقت کو مخصوص کرتے ہیں خداوند کے لیے اور خداوند کے حضور جاتے ہیں، تو یقیناً خداوند ہماری دعا کو سنتا ہے، کیونکہ خداوند ہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو چھڑائے، انہیں نجات دے، انہیں معاف کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح سے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے ہم دیکھیں 13ویں آیت میں جہاں لکھا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی رسومات میں وہ جب ماتم کرتے تھے وہ اپنے کپڑوں کو چاک کرتے تھے، ٹو شو دیئر میزری، اپنے ان حالات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ تو نہ صرف اپنے کپڑوں کو ہی چاک نہ کر بلکہ اپنے دل کو میرے لیے کھول۔ خداوند کہتا ہے کہ اپنے پورے دل سے میری طرف رجوع لا۔ ہمارا روزہ رکھنا، یاد رکھیے، اور روزے کا جو مرکز ہے، روزے کا جو مقصد ہے، نہ صرف ہماری بظاہر حالت نہیں بلکہ روزے کا مرکز ہمارا دل ہے۔ خدا چاہتا ہے، اور نئے عہد نامے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح بھی جب کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بنا، کیونکہ وہ تو اپنا اجر پانا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ اسی طرح یہاں بھی خداوند کہتا ہے کہ بظاہر اپنی ظاہر حالت کو نہ دیکھ بلکہ اپنے پورے دل سے میری طرف
رجوع کر. دل جو ہے, جو ہمارا باطن ہے, یاد رکھیں وہ جگہ ہے جہاں سے بڑے بڑے خیالات جنم لیتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے یہ ایک مسٹری ہے, یہاں سے بڑی بڑی خیالات جنم لیتے ہیں. خدا کہتا ہے نہ صرف اپنے کپڑوں کو, اپنی حالت کو ہی تبدیل نہ کر, جب تو روزہ رکھے, جب تو میرے قریب آئے تو تیرا دل تبدیل ہو اس روزے سے, تیرا بیہیویئر, تیری پرسنالٹی خداوند کے رنگ میں ڈھل جائے. اور جب اس کا رنگ ہمارے پر آ جاتا ہے تو ہم قدرتی طور پہ خوبصورت نظر آتے ہیں. ہالےلویا. یہ ہے خداوند کی برکت. اور جب وہ بلاتا ہے تو وہ باہیں پھیلاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. بے شک وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ سزا سے اور گناہ سے کمپرومائز نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ عدل و انصاف کا خدا ہے. لیکن یہ وہی خداوند ہے جو اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ رحیم اور مہربان, قہر کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. فضل کی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ کہ کس طرح جو خداوند قدرت والا ہے, حشمت والا ہے, خود کفیل ہے, لیکن یہ وہی خداوند ہے جو اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, میں ہی ہوں جو تمہیں نجات دینے پر قادر ہوں. جس طرح ہم نے ان پوائنٹس کو کلیئر کیا, ہم نے دیکھا کہ ہمارا روزہ رکھنا ہمیں نجات دینے والے, معاف کرنے والے, مخلصی دینے والے کے قریب کرتا ہے. اور ہمارا روزہ رکھنا نہ صرف ہمارے ظاہر کو تبدیل کرے بلکہ ہمارے دل اور ہماری باطن کو بھی تبدیل کرنے والا خدا ہے. اور اس سے ہمیں ضرور ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ روزے کا مرکز, روزے کا مقصد ہمارا دل بھی ہے. اور اسی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا روزہ رکھنا از خود ہمیں نجات دہندہ جو مخلصی دینے والا ہے اس کے قریب کرتا ہے. کیونکہ یسایہ 63 چیپٹر میں ہم جب دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت میں یہ مرقوم ہے کہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. یہی ہے میرا اور آپ کا خدا جو قدرت اور حشمت سے بھرا ہے. اور اسی طور سے یاد رکھیں میرے عزیزو, وہ ہمارا باپ ہے. ہم اسے جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے باپ کے پاس جا رہے ہیں, اور جب باپ کے حضور ہم آتے ہیں, اپنی غلطی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں, وہ نہ صرف ہمیں معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ہمیں برکتوں سے بھرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور میں جب اس کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی تو بڑی ہی خوبصورتی سے نہ صرف خداوند نے اپنے لوگوں کو روزہ کے ذریعے اور ان سب گریازاری ماتم جب انہوں نے اپنے دل کو کھولا, نہ صرف اس قدرت والے خدا نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو ان کی زندگی میں برکتوں کے انبار لگا دیے. ان کی کھوئی ہوئی چیزوں کو خدا نے واپس دگنا کر کے بھیج دیا. اور نہ صرف جسمانی ضرورتوں کو پورا کیا بلکہ خوبصورت جو نبوت ہمیں نظر آتی ہے پاک روح کی, جو ہمارا بہترین مددگار ہے, وہ ہمیں بخشا. اس لیے ہم یاد رکھیں کہ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی جسمانی ضروریات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور روحانی ضروریات کو غور کرتے ہیں ان پر. اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا خدا نہ صرف ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے پر قادر نہیں بلکہ ہماری جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. یہ ہے ہمارا زندہ خدا جو ہمیں برکت بھی دیتا ہے, اپنا مددگار بھی بخشتا ہے. ہمیں ان پوائنٹس کو جو ہم نے اس کلام کے ذریعہ سے سیکھیں ایک دفعہ پھر سے دہرائیں گے کہ روزے کا مقصد نہ صرف ظاہری حالت ہی نہیں بلکہ ہمارا دل ہے, اور اس سے ہم اپنے بیہیویئر کو ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں تاکہ جس طور سے ہم خدا کے قریب جائیں خداوند ہمیں معاف کرنے والا بنے. اور یاد رکھیں روزے میں ہم جسمانی بھوک کو سائڈ پر رکھ کر خدا کی بھوک کا تجربہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے دنیا داری سے ہٹ کر خداوند کے قریب جاتے ہیں. میں تمام یہاں جو موجود ہیں اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انکریج یو کہ
اس روزوں کے ایام میں بہت سارے جو ہم کہتے ہیں لوگ مانتے ہیں، مختلف تھیوریز ہوتی ہیں، مختلف بلیوز ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ اس سیزن کو خاص طور پہ ایک پریویلیج کے طور پر لیں اور ان ایام میں، اس سیزن میں اپنے آپ کو خداوند کے قریب لے جائیں۔ ہمارے بہت سے مقاصد ہیں، بہت سی چیزوں کے لیے ہم روزے کو رکھتے ہیں، لیکن کیا ہی خوبصورت ہے کہ ہم خدا کی بھوک کے لیے، اس کی قربت کے لیے اور اس کی قریبی کے لیے روزہ رکھیں۔ کل جب آپ یا جب بھی آپ کو خدا توفیق بخشے کہ آپ روزہ رکھیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ آپ خدا ان کی قربت کے لیے اور اس کی نزدیکی کے لیے، اس کے پاس جانے کے لیے روزہ رکھیں۔ ہالےلویہ۔ تو یہ یقیناً نہ صرف ہمیں معاف کرتا ہے بلکہ برکتوں سے بھرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی اور اس کے پاک کلام کی۔ ہالےلویہ، پریز جیسس، تھینک یو جیسس۔ ہالےلویہ۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس خوبصورت کلام کے لیے، اور اسی طرح سے جتنی زندگیاں یہاں پہ موجود ہیں چرچ میں، تمام کلیسیا کے لیے ہم دعا کریں گے، اور جتنی زندگیاں ہمیں لائیو جوائن کر رہی ہیں، جو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور جنہوں نے اپنی دعائیں درخواستیں یہاں پر لکھی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، خاص طور پہ فیصل گوری کے لیے جن کا بیٹا بیمار ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو میں درخواست کروں گی خدا کے خادم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ ہالےلویہ۔ مہربان بزرگ و رحیم خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو خداوند تو نے ہماری زندگیوں کے اندر بخشا، اور اس خوبصورت کلام کے لیے تیری خادمہ کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچا ہے۔ اے خداوند اس کلام کو اے خداوند تیرے لوگ اپنے دل میں رکھیں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں، کیونکہ خداوند ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم پورے دل سے تیری طرف رجوع لائیں، گریہ زاری ماتم کرتے ہوئے توبہ کے ذریعہ سے، کیونکہ توبہ کے بغیر ہمارا روزہ نامکمل ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے کلام مقدس کے وسیلہ سے جتنی باتیں سکھائی گئی ہیں یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہمارے راہ کے لیے روشنی بنے، تاکہ تیرے لوگ جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے خدا ان تمام زندگیوں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ لائیو دیکھنے والی تمام فیملیز کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور خدا جو درخواستیں تیری حضوری میں رکھی گئی ہیں، خدا ان بیماروں کے لیے بھی، فیصل گوری ان کی خاندان کے لیے بھی، خدا جو خدا درخواست تیری حضوری میں رکھی گئی ہے، اے خدا تیری شفا کو، تیری قدرت کو مانگتے ہیں، تیرا فضل، تیرا رحم چاہتے ہیں، کیونکہ خدا تو جلال کا بادشاہ ہے، تو رحیم ہے، قادر مطلق خدا ہے، اور جب جب تیرے لوگ تجھے پکارتے ہیں خدا تو آسمان چھوڑ کر زمین پر اتر آتا ہے۔ اے مہربان خدا، آج کے ساری عبادت کے حصے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خدا تیرا فضل تیرے لوگوں کی زندگیوں پر ہو، اور اس کلام کی قدرت سے اے خدا تو ایک ایک زندگی کو چھونا، بلیس کرنا، برکت دینا، اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اور آنے والے باقی تمام روزوں کے ایام کے لیے بھی ہم تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے خدا تمام ایام کے اندر، تمام روزوں کے اندر تیرا روح کو اسی طرح تیرے لوگوں کو گائیڈ کرتا رہے اور تیرے کلام کی طرف متوجہ رکھے، تاکہ اور زیادہ تیرے حضوری سے ہم برکت پا سکیں۔ اے خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں ایک بار پھر تمام جماعت پر، تمام ٹیم پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں، لائیو دیکھنے والوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے روح کا مسا ایک ایک زندگی پر کام کرے، اور خدا ان کا روزہ رکھنا، تیرے حضور میں بھوک کاٹنا، اے خدا محض یہ بھوک ہی نہ ہو بلکہ خدا یہ ان کا روزہ رکھنا، بھوکے رہنا، اے خدا تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے، کیونکہ خدا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی روزوں سے باز آ کر اے خدا تیرے حضور اور خدا سجدہ ریزی کی صورت میں اے خدا تیرے آگے جھکے رہیں، اور جب جب تیرے حضور سجدہ ریز ہوں خدا تیرا آسمان ان پیاروں کے لیے کھلے اور کثرت کے ساتھ برکت دے، انہیں معاف فرما اور ان کی دعاؤں کو سننا اور جواب دینا، مسیح ہمارے خدا مند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے ہم وہی دعا مانگیں گے جو ہمارے مسیح نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس حاضر جماعت کے ساتھ، دنیا کے تمام قدسی ایمانداروں کے ساتھ، بالخصوص آپ سب کے ساتھ اور آپ کے خاندانوں گھرانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ،
خدا بیٹے اور اس کے نام میں آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.